کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی یہ پاک کتاب قرآن مجید 1400 سال سے زائد عرصے سے اپنی اصل شکل میں کیسے محفوظ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت اور یکجہتی میں ایک عظیم خلیفہ کا ایسا تاریخی کردار ہے جسے امت مسلمہ کبھی نہیں بھلا سکتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہم ہے، قرآن مجید کی حفاظت اور اس کی معیاری شکل کا تعین، جس میں ہمارے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کلیدی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن سورہ الحجر 9 یہ اللہ کا وعدہ ہے جو آج تک پورا ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اس وعدے کو عملی جامہ پہنانے میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو منتخب کیا، اور ان میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا، اور مختلف صحابہ کرام اسے لکھی ہوئی شکل میں بھی جمع کرتے تھے، لیکن باقاعدہ کتابی شکل میں قرآن کو یکجا کرنے کا کام سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا۔ یہ اس وقت ہوا جب جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا جائے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ اس اہم کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، جنہوں نے نہایت محنت اور احتیاط سے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل دی جسے مصحف ابو بکری کہا جاتا ہے۔ یہ مصحف بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کی وفات کے بعد المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس منتقل ہو گیا۔ اب آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کی طرف۔ اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا اور مسلمان دور دراز علاقوں تک پھیل چکے تھے۔ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے، اور ہر علاقے میں صحابہ کرام کی موجودگی میں قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں ہر قبیلے کی اپنی مادری زبان، اپنا لہجہ اور اپنے پڑھنے کا انداز تھا۔ اگرچہ قرآن 7 حروف قرأت میں نازل ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ کچھ علاقوں میں پڑھنے کے انداز میں ایسا اختلاف پیدا ہونے لگا جو معنی کے بجائے الفاظ کی ادائیگی سے متعلق تھا۔ ایک مرتبہ مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں شریک تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مسلمان فوجیوں میں قرآن پڑھنے کے انداز پر شدید اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر گروہ اپنے طریقے کو صحیح کہہ رہا تھا اور دوسرے کو غلط۔ یہ صورتحال امت کے اتحاد کے لیے خطرے کا باعث تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے اور فوراً واپس مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت بھی یہود و نصار کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف کا شکار ہو جائے، اب اس مسئلے کا حل نکالیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو اپنی دانشمندی اور دور اندیشی کے لیے مشہور تھے، انہوں نے فوری طور پر اس معاملے کی سنگینی کو محسوس کیا۔ انہوں نے تمام جلیل القدر صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن مجید کو ایک معیاری لہجے میں یکجا کیا جائے جو قریشی لہجہ ہو، کیونکہ قرآن مجید اسی قریشی لہجے میں نازل ہوا تھا۔ اس عظیم کام کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے سربراہ دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے اور حضرت ابوبکر کے دور میں بھی قرآن جمع کرنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ اس کمیٹی کے دیگر ارکان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اس کمیٹی کو حکم دیا گیا کہ وہ المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود مصحف ابو بکری کی بنیاد پر قرآن کے کئی نسخے تیار کرے۔ انہیں یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اگر انہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے قریشی لہجے میں اختلاف ہو تو وہ قریشی لہجے کو ترجیح دیں۔ یہ کمیٹی نے انتہائی احتیاط اور صداقت کے ساتھ کام کیا۔ ہر آیت کو کئی صحابہ کرام سے تصدیق کرنے کے بعد لکھا گیا۔
جب مصحف کی تیاری مکمل ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے کئی نسخے تیار کروائے۔ ان معیاری نسخوں کو اسلامی مملکت کے اہم مراکز جیسے مکہ، کوفہ، بصرہ، شام اور یمن بھیجا گیا۔ ایک نسخہ مدینہ میں رکھا گیا اور ایک خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ ان تمام نسخوں کو مصاحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کیا گیا کہ ان مصاحف کے علاوہ دیگر جو بھی انفرادی نسخے موجود ہیں انہیں اکٹھا کر کے تلف کر دیا جائے تاکہ امت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف باقی نہ رہے اور قرآن کی تلاوت ایک ہی معیاری انداز میں کی جائے۔ یہ اقدام محض اختلاف کو ختم کرنے اور امت کو یکجا رکھنے کے لیے تھا۔ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تھی بلکہ اس کی حفاظت اور وحدت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم ترین خدمت ہے۔ ان کی اس دور اندیشی اور حکمت عملی کی بدولت آج ہمارے پاس قرآن مجید ایک ہی مستند اور معیاری شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے امت کو ایک بہت بڑے فتنے اور اختلاف سے بچا لیا۔ اس عظیم خدمت کی وجہ سے انہیں جامع القرآن یعنی قرآن کو جمع کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مرتب کردہ مصاحف کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لازوال قربانی کا ثمر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔